نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون وقال عز وجل فی سورة المعارج ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون صدق اللہ العظیم اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں جو گفتگو کا آغاز کرنا ہے وہ ہے عمل صالح، جو انسانی نجات کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تو ایمان پر ہماری گفتگو جو ہو چکی قرآن حکیم کے جو بھی اہم مقامات سے ہم نے ان سے ایمان کے متعلق جو اہم مقامات تھے ان سے ہم نے گفتگو کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ اب عمل صالح پر، اور عمل صالح کے حوالے سے ہماری ترتیب یہ رہے گی کہ ایک انڈیویجول کا، ایک فرد کا عمل صالح کیا ہے، پھر ایک خاندان کا عمل صالح کیا ہے، پھر ایک معاشرے کا عمل صالح کیا ہے، اور پھر ایک ریاست کا عمل صالح کیا ہے۔ تو اس تدریج سے جو ہے وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک فرد کا عمل صالح کیا ہے، اور اس فرد کے عمل صالح میں آج مضمون ہے کہ تعمیر سیرت کی اساسات، کہ انسان کی جو سیرت ہے وہ کن بنیادوں پر تعمیر ہونی چاہیے۔ ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کی بنیادیں، اس کے پلنتھ وہ کیا ہونے چاہیے جن کے اوپر وہ بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہو۔ جیسے کہ ایک بلڈنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالمز ہیں، چھت ہے ڈلی ہوئی ہے، شاید وہ اتنی خوبصورت نہ لگ رہی ہو، لیکن اس بلڈنگ کی پائیداری کا انحصار وہ انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ جو اس کے پلرز ہیں، اس کی چھت ہے، باقی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ٹائلیں وائلیں لگ جاتی ہیں، کوئی اور رنگ و روغن ہو جاتا ہے، یہ فنیشنگز ہیں، یہ ٹچنگز ہیں۔ اب اصلاً وہ اس عمارت کو مضبوط کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یعنی اس پہلے مرحلے میں ہم وہ دیکھیں گے، اور پھر دوسرے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ انسانی شخصیت کے اوپر وہ دل آویز چیزیں، وہ دلکشی والی چیزیں کون سی ہیں کہ جو لگیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، فرش پر لگی ہوئی ہوں، دیواروں پر لگی ہوں، لیکن اگر اس کے پلر کمزور ہیں تو اس کی مضبوطی میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے اس بلڈنگ کی۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں
جہاں وہ اندر سے بلڈنگ مضبوط ہو وہاں اس کے اندر ایک خوبصورتی اور دلکشی بھی آئے، دونوں کا ایک حسین امتزاج ہو۔ عام طور پر انسان جو ہے نا وہ یکرخا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک توازن نہیں رہتا۔ قرآن حکیم میں بھی ہم دیکھیں تو مختلف مقامات پر مختلف چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے تو بہت ساری یہی جو ہماری امت کے اندر جو ہے ایک مباحث بھی رہے کہ انسان جو ہے وہ جبر والے میں ہے، یعنی جبر محض کے دائرے میں اسے شمار کریں گے یا اختیار کے شمار کریں گے کہ وہ کتنا با اختیار ہے یا کتنا وہ مجبور ہے۔ تو ایک مقام کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا تو انسان تو مجبور ہے، ایک مقام کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑا جو ہے وہ پاورفل ہے۔ تو توازن آئے گا ان دونوں مقامات کو سامنے رکھنے سے، دونوں چیزیں جب سامنے رکھیں گے تو پھر وہ ایک توازن کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال اور اس کردار کے حوالے سے سمجھ لیں کہ دیکھیں انسانی رویے میں بھی دو تین چیزیں اس طرح سے آ جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان لا تعلق ہو جائے جو معاشرے میں ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ سے ہی لگا ہوا، اسے کوئی غرض نہیں کہ بھلائی ہو رہی ہے برائی ہو رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، بے تعلق۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طرز عمل بھی بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جس کا حدیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جس کشتی اور جہاز پر آپ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ اس کے پیندے میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لا تعلق ہیں، آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جس کشتی اور جہاز پر آپ سوار ہیں ڈوب جائے گا۔ جہاں وہ ناسمجھی کرنے والے ڈوبیں گے وہاں آپ بھی ڈوبیں گے۔ تو بالکل چیزوں سے لا تعلق ہو جانا یہ بھی درست طرز عمل نہیں۔ اچھا، اس کے برعکس ایک اور انتہا کیا ہے؟ کوئی پارٹی ہے، کوئی لوگ ہیں، وہ حکومت ہے، وہ آپ کو پسند آ گئی ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں جمع ہے، اس کی غلط شے کو بھی آپ کو سمجھنے کو اور سمجھانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ اس کے غلط کام بھی آپ ذرا صحیح کر کے بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے خیر بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معاشرے میں کہ اچھا اگر ہم یہ کریں گے تو حکومت کو نقصان پہنچے گا، تو نقصان ایک غلط کام سے پہنچے گا جو آپ اس کو سمجھانے چلے ہیں، جو اس کو بتانے چلے، اگر وہ نہیں بتا رہے تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا، نہ کہ آپ کے تنقید کرنے اور بتانے سے ہوگا۔ اور اس پر خاموش رہنا یا اس کے غلط کام کو بھی سپورٹ کرنا، یہ تو گویا آذرو قرآن منافقت کی طرف لے جانے والی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے برعکس ایک اور طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اچھائی دیکھنی ہے نہ برائی دیکھنی ہے، تنقید ہی کرتے چلے جانا۔ جو بھی نظام چل رہا ہو، حکومت چل رہی ہو، یا آپ کے دوست ہوں، افسران ہوں، کچھ ہو، آپ نے تنقید ہی کرنی ہے۔ اچھا، ایسے میں ساتھ مذہبی عنصر بھی شامل ہو جائے تو انسان اپنے ان جذبات کو دوسروں تک پہنچانے میں اور منتقل کرنے میں، وہ ضد نکالنے میں دین کا سہارا بھی لے لیتا ہے، تو مقابلے میں دین کو لے آتا ہے۔ تو اصل میں اگلا شخص بھی کس کا دشمن ہو جاتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس جس دین پر وہ کاربند ہوتا ہے اس کی دشمنی بھی وہ شامل کر لیتا ہے۔ تو ایسے لوگ دشمنوں کے مقابلے میں اپنی دین اور دعوت کے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی لوگوں میں پھر ایک وہ چیز بھی آ جاتی ہے جو انسانی ہمدردی، خدمت خلق سے آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، مصیبتیں اور تکالیف آئیں، اور اس کا وہ سارے کا سارا الزام کس پر دھرے؟ نظام حکومت پر دھریں، لوگوں کے اوپر دھریں، اور اس کے نتیجے میں اپنے اقتدار تک کا راستہ صاف کریں۔ یہ بھی کوئی درست طرز عمل نہیں۔ تو اگر میں دیکھوں تو یہ ان تین طرح کے جو طرز عمل کے اندر یہ جو تین انتہائیں آ جاتی ہیں، اچھا ان سب سے مایوس ہو کر جیسے لا تعلق ہو جائے آدمی، تو
ایسے لوگوں کی جو تنقید ہوتی ہے کبھی بھی خیرخواہی اور بھلائی کی نظر سے نہیں دیکھی جاتی، جو محض تنقیدی ہو۔ تو اس حوالے سے ذرا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیات کے اوپر توجہ فوکس کیجیے گا، یہ جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، کہ وہ بیلنس ایٹیچیوڈ کیا ہو جائے انسان کے طرز عمل کے اندر۔ لیکن سب سے پہلے اسے اپنا بیلنس قائم کرنا ہے کس کے؟ اپنی اندر، اپنی شخصیت کے اندر۔ خود وہ ایک بیلنس شخصیت ہوگی تو اس خاندان کے اندر بھی ایک بیلنس پیدا کرے گی، اسی طرح اس کے اندر ایک بیلنس ہوگا، اس خاندان کے اندر ہوگا تو معاشرے کے اندر بیلنس ہوگا، پھر اس ریاست کے اندر وہ بیلنس برقرار رہے گا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ دین الدین و النصیحہ کے مصداق کیا ہو جائے گا پھر کہ دین خیرخواہی کا معاملہ ہے، تو خیرخواہی کس چیز کی؟ اللہ کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی، اور پھر اہل حکمران جو ہے ان کی، اور پھر اس کے بعد آخری درجے میں عوام الناس کی۔ اگر یہ طرز عمل ہو، ایک خیرخواہی کے انداز میں ہو، تو وہ تعریف ہو یا تنقید ہو یہ پھر دوسری بات ہو جاتی ہے۔ وہ خیرخواہی کا انداز جو ہوتا ہے اس سے، اچھا یہاں خیرخواہی کیوں نہیں ہوتی اس نظام کے اندر جو دنیا میں اس وقت رائج ہے، کہ اس کو اگر صحیح مشورہ دوں گا، خیرخواہی کروں گا تو یہ تو صحیح کام کر لے گا، تو اس کے تو پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، اس کی تو حکومت اور مضبوط ہو جائے گی، تو میرا راستہ کہاں سے بنے؟ تو دین کی اصل اسپرٹ اور روح وہ خیرخواہی والی وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ بہرحال یہ سورہ مومنون کی ابتدائی جو آیات ہیں اور پھر سورہ معارج کے درمیان میں سے ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو دونوں چیزیں بیک وقت ذرا سامنے رہتی ہیں تو بیلنس قائم ہوتا ہے، دونوں پہلو ذرا سامنے آ جاتے ہیں، تو ایک رواں ترجمہ ان دونوں کا اس بیلنس کے ساتھ ذرا کر لیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر پہلی آیت تھی قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان، فلاح پا گئے اہل ایمان، اور اس کے مقابلے میں وہاں تھا کہ کس چیز سے فلاح پا گئے، کس چیز سے کامیاب ہو گئے، کہ اس کی خلقت کے اندر جو کمزوریاں تھیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً یہ انسان جو ہے بڑا تھڑدلا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور اس تھڑدلے کی علامات کیا ہے؟ جب اسے کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے جزا و فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کو خیر اور بلائی پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ روک روک کر رکھتا ہے۔ یہ اس کا تھوڑا پن ہے، اور اس سے اگر وہ بچ گیا تو کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا کام کر لیا۔ اچھا اس کے بعد یہاں آ گیا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور یہ کون ہے اہل ایمان جو کامیاب ہو گئے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں۔ اور وہاں آ گیا کہ ان کمزوریوں سے بچ کون سکتے ہیں؟ یہ ساری کمزوریاں انسانوں کے اندر ہیں، الا المصلین، مگر نمازی جو ہے ان کے اوپر اس طرح سے یہ کمزوریاں مسلط نہیں ہوتی۔ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ نمازی نہیں کہ بھائی کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سارے نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، وہ نمازی محفوظ رہ سکتے ہیں جو دوامت رکھے، مدامت ہو نماز کے اندر، یعنی عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، وہ نمازی ان کمزوریوں پر قابو پا لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یہاں پر الذین، ایک دو آیات یعنی مفہوم کے اعتبار سے آگے پیچھے بھی ہوں گی سمجھانے میں، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو اعراض عن اللغو کرتے ہیں۔ اعراض عن اللغو کیا؟ یعنی وہ کام جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بچتے ہیں۔ لیکن آپ کام کر رہے ہیں تو کم از کم دنیا کا فائدہ تو ہونا، اگر دین کا نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے جو آدمی ایکٹیویٹی کر رہا ہو، وقت گزاری کے لیے کوئی کام نہ ہو۔ اچھا اس کے مقابلے میں وہاں پر یہ بات کہی، اس کے مقابل جو آیات آئیں وہ کیا تھی؟ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر معمول، یقیناً ہمارے رب کا عذاب تو وہ شے ہے کہ اسے ناچند نہیں رہا جا سکتا، انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہو گیا
کہ یہ بیکار میں وقت کون لوگ گزاریں گے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر انہیں آخرت کا یقین ہو تو وہ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے، ولاسر کی حقیقت کو پہچانے، وہ اپنا کام لغو باتوں میں نہیں گزاریں گے۔ اچھا، اسی طرح جو یہ بات آئی والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے عمل پر مسلسل کاربند رہتے ہیں، فاعلون مسلسل دیتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہاں اس زکوٰۃ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں، یہ مکی صورت ہے، اس وقت ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں یہاں کیا بات آئی؟ والذین ہم فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں کے اندر انہیں معلوم ہے کہ دوسروں کا حق ہے۔ کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور وہ لوگ جو محروم ہیں، جو ضرورت مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا حق ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حق گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے آزمانے کو کہ میں اس کو دیتا ہوں کہ نہیں دیتا۔ تو یہ تقابلی ذرا چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس انداز میں کس طرح۔ اگلی جو آیات ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں، باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے سوا، اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور راستہ تلاش کیا، فاولئک هم العادون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اچھا، اس میں اور سورہ معارج کی آیات میں کوئی فرق نہیں، وہاں بھی بالکل یہی آیات آئی ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ تو یہ تو گویا کہ ایک ہی بات ہوگی۔ اس کے بعد یہاں فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، والذین ہم علی وعہدہم راعون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہ آخری تین آیات۔ اور یہاں بھی تقریباً اسی انداز میں یہ بات آ گئی، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم بشہاداتہم قائمون، یعنی یہاں پر ایک اضافی بات بھی کس کی آ گئی؟ گواہی کی آ گئی، شہادت کی آ گئی۔ یہ میں وضاحت کروں گا کہ یہ یہاں پر کس کے مقابلے میں۔ اچھا، پھر آگے بالکل وہی بات آ گئی پھر دوبارہ سے، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، نماز سے بات شروع ہوئی اور نماز کے اوپر ختم، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی ان باغات کے اندر جن کی عزت کی جائے گی۔ تو یہاں کے اندر والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہی بات نماز پر پھر اختتام آیا، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ان کے وارث ہوں گے، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یعنی وہ وارث ہوں گے کس کے؟ فردوس کے، جنت کے، ہم فیہا خالدون۔ تو یہ گویا کہ تقابلی ایک ذرا جائزہ آ جائے تو اس میں عنوانات مقرر کر لیتے ہیں چیزوں کے۔ دیکھیے تقریباً یہ 6 یا 7 چیزیں آئی ہیں۔ قد افلح المومنون پر ابھی ہم گفتگو کر لیں گے مختصر انداز میں۔ تو ایک بات آ گئی نماز کے متعلق، اس کے مختلف پہلو آ گئے، اس کے اوپر قائم و دائم رہنا، اس کی محافظت کرنا، اس کے یعنی اس کے اندر خشیت کا ہونا، یہ ایک نماز کا مضمون آ گیا۔ اسی طرح دوسرا آ گیا اعراض عن اللغو، بیکار کاموں سے اور بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرنا، ان سے بچنا۔ لیکن نا دائرے ہیں نا دو، ادھر آپ دیکھیں گے ٹاپ پر فرائض ہیں، تو ادھر کیا ہے؟ حرام، اور فرائض کے بعد ادھر کیا ہے؟ واجبات ہیں، اور ادھر کیا آ جائے گا؟ مکروہ تحریمی، ادھر پھر نیچے کیا ہے؟ سنتیں ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، اور اس کے درمیان میں مباحات، وہ چیزیں کہ جن کا کرنے کا نہ ثواب ہے اور نہ گناہ ہے، فائدے کی چیزیں تو ہیں لیکن اس انداز میں گویا کہ ان کا حکم نہیں مل رہا، ان دونوں کے اندر مباحات ہے۔ اچھا، اس کے نیچے کیا ہے؟ سب سے
نیچے وہ چیزیں ہیں جن کو میں نے کہا کہ لغو ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار، تو نہ دنیا کا ہے نہ آخر. تو ایک مضمون یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا آ گیا للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ کا مضمون آ گیا. اچھا اسی طرح پھر چوتھی بات یہاں آ گئی سیکس ڈسپلن کی. ایک قوت ہے، پاور ہے، آدمی کو دی گئی ہے، لیکن اس کو ڈسپلن میں کیسے رکھنا. اس کے بعد یہ جو چیزیں آئی ہیں، وعدے کی پاسداری اور امانتوں کی پاسداری اور شہادت. گویا اگر یہ ٹیسٹ ہو جائے گا آخر میں، ایک آدمی صحیح گواہی نہیں دے سکتا، وعدے کا پابند نہیں ہے، امانت داری کا وصف نہیں ہے، کوئی تزکیہ نہیں ہوا. چاہے نفلوں کے اور نمازوں کے اس نے کیا کیا ہے، انبار لگا دیے، ڈھیر لگا دیے، لیکن صحیح بات پر قائم نہیں رہ سکتا، وعدے کو پورا نہیں کر سکتا. تو یہ جو شروع کی بات تھی، جو ہم نے تفصیل سے پہلے سمجھی تھی تزکیے کے ضمن میں، گویا وہ بات ابھی ہوئی نہیں. اب جو قد افلح المومنون کی بات ہے اس کو سمجھ لیں کہ کامیاب ہو گئے اہل ایمان. جیسے کہ میں نے سمجھایا تھا کہ انسان کی شخصیت کے دو رخ ہیں. ایک ذرا انسان دیکھے کہ ایک طرف کہا گیا، یہ پھر توازن کی بات آ جائے گی، یہ تھڑ دلا، یہ کمزور، بھلائی ملے تو روک کر رکھنا، خیر آتا ہے تو روک روک کر رکھ رہا ہے، اور تکلیف ہو رہی ہے تو جزا و فضا کر رہا ہے، ظلوماً جہولا، ظالم اور جاہل یہ انسان. اب دوسری طرف کیا ہوگا، مسجود ملائک ہو گیا. اب دیکھیں نا، یہ ظالم، یہ جاہل، یہ کمزور، یہ تھڑ دلا، یہ روک روک کر رکھنے والا، یہ رونے پیٹنے والا، ذرا اندازہ کریں تو کیا ہے انسان. اور دوسری طرف کیا کر دیا گیا، احسن تقویم کر دیا گیا، مسجود ملائک بنا دیا گیا. اب یہ توازن ہے، دو انتہائیں. تو یہ کیسے کر دیا گیا؟ اب یہ بات بھی آئے گی کہ یہ جو خلقی کمزوریاں تھیں، ان سے نکل کر انسان اگر اپنے اس احسن تقویم کے درجے کی طرف گامزن ہے تو گویا وہ کامیاب ہو گیا. اس کے پاؤں میں جو بھاری پتھر باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، اس نے وہ پتھر اتار کر اپنے آپ کو دوبارہ اس بلند ترین سطح کے اوپر لے آیا ہے. اور یہ تزکیہ کرتے کرتے وہ کہاں پہنچا ہے؟ اس افلاح کو اگر سمجھیں گے تو آئے گا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جو اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے، وہی کامیاب ہے. اب حزب اللہ، وہ جنہوں نے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو ہے جد و جہد کی ہو، وہ سارے مل جل کر اللہ کے اس نظام کو قائم کرنے میں، تو یہ گویا کہ اس کی چوٹی ہوگی. تزکیہ یہاں سے شروع ہوتے ہوتے وہاں تک مختلف انداز میں پہنچتا چلا جائے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو یہاں بھی تزکیے کا، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ایک پہلو بیان ہوا کہ وہ یہاں کون سا پہلو ہے کہ وہ جو خلقی کمزوریاں تھیں ان سے آپ نے اپنا تزکیہ کر لیا. ویسے تو ابھی میں پچھلی صورت میں دیکھوں تو اس کے آخری رکوع میں بھی یہی آیا. قرآن حکیم میں دیکھیں گے تو چار چیزیں فلاح کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں. یہ سورہ حج کا، اس سے پچھلی صورت سورہ حج ہے، تو اس کا رکوع شروع ہوتا ہے تو وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا، سورہ آل عمران کے آخر میں کیا فرمایا؟ بالکل آخری آیت سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ فاتقوا اللہ هم المفلحون. اے اہل ایمان. اب یہ جو میں اس آخری کے ساتھ جوڑ رہا ہوں چیزوں کو کہ اے اہل ایمان کیا کرو؟ صبر کرو،
یہ صبر یک طرفہ عمل تھا ایک وقت میں مکہ کے اندر، اور پھر مصابرت، اب صبر دو طرفہ عمل ہے، اب یک طرفہ عمل نہیں رہا، اب تم نے صبر ان کو کرنے پر بھی مجبور کر دیا، پہلے وہ تمہیں ہی مار رہے تھے اب تم بھی مار رہے ہو، تو وہ بھی صبر کر رہے ہیں اب اپنے معبودان باطل کی خاطر، تم بھی کرو، وَرَابِطُوا، اور آپس میں ربط قائم رکھو۔ افراد کی کوئی شک نہیں اہمیت ہوتی ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ایک طرف افراد ہیں، وہ کیا جی، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک انڈیویجول اہم ہے، لیکن یہ انڈیویجول جب اس نظم میں آ جائیں گے، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا نہیں، موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، تو یہ آ جائیں گے اس آرگنائزیشن، اس حزب اللہ کے اندر جب جڑیں گے یہ افراد، تو اب گویا کہ وہ کام ہو کر رہے گا۔ اور ویسے تو وہ وقت بھی آتا ہے کہ جو وسیع تر اور عالمی احیائی عمل ہوتے ہیں، دنیا میں دیکھا جو بھی ریولوشن آئے، جماعتیں آخر کار تحریکوں کے اندر گم ہو جاتی ہیں، جماعتوں کی پھر ایک وقت آتا ہے کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ تحریکوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور ایک احیائی عمل جو ہے وہ وجود میں آ کر رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ افلاح کے بھی مختلف مدارج ہیں، لیکن جو دو باتیں میں نے کہیں، سورہ حشر کی وہ آیت کے جس میں علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کو سمجھایا، یعنی یہ تعمیر سیرت کو آپ علامہ اقبال کی زبان میں تعمیر خودی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو دو میں نے کہا تھا انتہائیں، ان میں بیلنس کر لیں۔ وہاں کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ڈاکٹر نیازی صاحب نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ نے اتنی گہرائی والی اور اتنی فلسفیانہ اور اتنی اہم بات کیسے کر لی، کہاں سے آپ کا سورس کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یورپن میں جو ہے وہ فلسفی، ان میں تو نہیں یہ سورس ملتا۔ تو علامہ اقبال نے انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی، کہا کہ میرا اصل سورس جو بنیادی فلسفے کا وہ یہ آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اور مطلب کیا ہے اس کا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو لوگوں، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں ان کے اپنے آپ سے بلا دیا۔ اگر تم نے اللہ کو بلا دیا تو نو انسانی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے بلا دے گا، اور آج واقعتاً نو انسانی اس جگہ پر چلی گئی۔ آپ ذرا دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے جتنے اسکالر گزرے ہیں اس وقت، سب نے کوشش کر کے انسان کو حیوان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، وہ ڈارون نے بھی کیا کیا، اپنی تھیوری کے زور پر کہا کہ انسان حیوان، ٹھیک ہے وہ تھیوری ہی ہے ابھی، لیکن اس کے اثرات بڑے بڑے ہیں۔ جو بھی فرانس میں ادب تخلیق پایا ہے، یورپ کے اندر جو ناول لکھے گئے، جو افسانے لکھے گئے، جو ڈرامے بنے، اس کا کتنا اثر پڑتا ہے معاشرے کے اوپر، اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اسی طرح معاشی میدان میں مارکس اٹھا تو اس نے انسان کو ایک معاشی حیوان قرار دے دیا۔ اسی طرح نفسیات کے میدان میں فرائیڈ اٹھا تو اس نے انسان کو جنسی حیوان قرار دے دیا۔ یعنی جتنے بڑے بھی اسکالر اٹھے دنیا میں، اس سارے پچھلے عرصے میں انہوں نے انسان کو کیا قرار دیا، حیوان۔ اچھا، ہم تو کوئی زیادہ ترقی نہیں کر سکے، لیکن اس فیلڈ میں ہم بھی پیچھے نہیں رہے، لہٰذا ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کہا، یہ عوام کیا ہے، یہ سیاسی عوام ہے، یہ جملے بھی کہے پبلک، یہ سیاسی۔ بہرحال جو کیا اس نے حیوان اس کو قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہی آیات کے بعد ایک چیز سمجھائی گئی کہ یہ انسان کی اس حقیقت کو ذرا سمجھو، اور وہ کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے، اس کے خلاصے سے۔ اب اس کی تشریح بھی سمجھ لیں کہ مٹی کا خلاصہ، اس کا جوہر،
یہ سارا کچھ جو آپ کھا پی رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مٹی سے ہی نکلا ہے نا. اس کے خلاصہ اور جوہر کا ذرا آپ اندازہ کریں کہ آپ نے گندم کھائی یا بکری کھائی تو بکری نے بھی تو پتے ہی کھائے نا, گھاس کھائی. اس کو کھا پی کر آپ نے وہ چیزیں کیا بنی؟ آپ کا جزو بدن بنی, طاقت بنی, خون بنا, اور اسی سے پھر کیا ہوا آگے مزید احسن کیا بنا؟ وہ مادہ منویہ بنا. اس نچوڑ سے, مٹی کے خلاصے سے ہم نے اس انسان کو بنایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, پھر ہم نے اسے ٹھہرا دیا ایک جگہ پر ایک نطفے کی صورت میں. ثم جعلناہ نطفۃ, پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا اس نطفے کو فی قرار مکین, ایک بڑے ہی محفوظ جگہ پر, ایک محفوظ قلعے کے اندر, 3 پردوں کے اندر. ثم خلقنا النطفۃ علقہ, پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا علقہ, وہ معلق ہو گیا وہ نطفہ. جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ وہ کروڑوں کروموسومز جو ایک اس نطفے میں تھے, ان میں سے آپ اور میں ایک, وہ گیا اووم کو ٹچ کیا, اس کو کراس کیا, پھاڑا, اور ایک زائگوٹ بنا جو وال آف یوٹرس سے چپک گیا, لٹک گیا. علقہ, ایک معلق شے بنا دی. فخلقنا العلقہ مضغہ, اور یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ سما بڑی سٹیج کے لیے آتا ہے, اور اس بڑی سٹیج میں جو چھوٹے سٹیپ ہیں اس کے لیے فا کا استعمال کیا گیا قرآن کی. دیکھیے میں پھر پڑھ دیتا ہوں. بڑی سٹیج کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, یہ بڑی ایک سٹیج ہو گئی. ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, اب ثُمَّ آ گیا, لیکن اب نطفے کی ڈیٹیل بتانی ہے تو ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, اب فا آ گیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, پھر اس مدغے میں جیسے چبائی ہوئی بوٹی ہوتی ہے اس میں ہم نے ہڈیاں بائی. اب اسی میں پھر چونکہ اگلی سٹیج ہے فَقَسَوْنَا اللَّحْمَ, یعنی فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے اس کیا کیا, اس کے اوپر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم نے اسے ایک اور ہی اٹھان پر اٹھا دیا, ایک نئی اٹھان پر اٹھا دیا. اب زندہ تو وہ پہلے بھی تھا, اب نئی اٹھان پر جو اٹھایا, تو اس کی میں نے تشریح کر دی تھی اس حدیث کے حوالے سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبائر صحابہ میں سے اور فقہائے صحابہ میں سے, وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے, اس میں روح. اب وہ انسان بن گیا, اب انسان بنا ہے, اب وہ اس میں وہ دونوں چیزیں, اب وہ پہلے والی کھل کی کمزوریاں بھی ساتھ ہیں, اب وہ جو مسجود ملائک بنایا گیا تھا وہ چیز بھی اس کے اندر ڈال دی گئی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بڑی بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات کے جس نے جو بہترین بنانے والی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بھی جو انسان کے سامنے جو ہے وہ رہنی چاہیے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کہیں گے کہ قد افلح المؤمنون, اے مین از ignorance identifies himself with the material sheet which encompasses real self. انسان نادانی اور جہالت میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے, حالانکہ اس کی اصل ریئل سیلف اصل جو خودی ہے, ایگو ہے, وہ ان مادی غلافوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے. تو بہرحال اس سے کامیاب کون ہوں گے؟ یہ کمزوریاں اسی طرح ہیں, یہی آزمائش ہے, یہ ایمان اور عمل صالح کی سیڑھی ہے کہ جس پر سے انسان کو چڑھتے چلے جانا ہے. وہ خواہشیں اسے نیچے کی طرف کھینچتی رہیں گی, انسان جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھتا رہے گا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اور یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں, اپنی نمازوں میں عاجزی رکھتے ہیں. اب اچھا, یہ عاجزی کے حوالے سے یہ جو نماز کا اس کا باطنی پہلو ہے, ایک آیت آئے گی. ظاہری پہلو ابھی تعمیر سیرت کی اساسات کے اندر جو ظاہری پہلو ہے اس کو زیادہ نمایاں کیا گیا. یہاں سورہ معارج میں کہا گیا کہ وہ جو اپنی نمازوں پر قائم اور دائم رہتے ہیں, اسی مدامت کو یعنی اقیم الصلاۃ کہا گیا بعد میں. اسی طرح محافظت کیا ہے نمازوں کی, کہ نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے کتاباً موقوتا, مقررہ اوقات کے اندر, اور ان مقررہ اوقات میں بھی اولین وقت میں کوشش کریں کہ اپنی نماز کو ادا کریں.
یہ معاملہ. تو بہرحال اس نماز کا معاملہ جو ہے ایک بندہ مومن کی زندگی میں اہم ترین شے ایز اے انڈیویجول نماز ہے. اس کی اپائنٹمنٹس، اس کے ملنے جلنے کے اوقات، اس کے آرام اور مصروفیت کے اوقات نماز کو دیکھ کرتے ہیں. یہ گویا کہ ایک بندہ مومن نماز کے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا. اچھا، جب اس کی صفات کا معاملہ آئے گا، دلکشی اور دل آویزی کا معاملہ آئے گا، یہ ذرا پہلو دیکھیں، مضمون جب بدلتا ہے، اس کا عنوان بدلتا ہے، تو وہی چیز ذرا اپنے دوسرے پہلو کے ساتھ بدل جاتی ہے. جب اس کے اوصاف کی بات ہوگی تو پھر نماز کا باطنی پہلو زیادہ نمایاں ہوگا. ابھی اس کا ظاہری پہلو، نماز میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. نماز کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس کا جو روٹ ہے سواد لام واو، ایک یہ بیان کیا گیا، اور ایک کو کہا گیا کہ یہ سواد لام یاؤ ہے. جو تعلیلات جنہوں نے عربی میں پڑھی ہوں تو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے. یعنی یہ جو حروف علت کہلاتے ہیں نا، لین، یا انگریزی میں انہیں کیا کہتے ہیں جی، وہ جو واولز، یہ جو عربی کے واولز ہیں حروف لین کہلاتے ہیں. یہ ویسے تو علت کہتے ہیں بیماری، تو یعنی جب یہ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر یہ حروف جب کہیں آتے ہیں تو تینوں واو، یا اور الف. تو بہرحال دونوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک کا مادہ یہ ہے کہ سواد لام واو اور سواد لام یا. جب سواد لام واو ہو تو زیادہ تر معنی ہوتے ہیں کہ اس کی دوا کے معنوں میں لیا جاتا ہے نماز کو. وہاں جب اس مادے کے ساتھ یہ الفاظ آ رہے ہوں تو وہاں دوا کا پہلو غالب ہوتا ہے، کیونکہ نماز کا، عبادت کا اصل جوہر کیا ہے؟ دعا. لیکن ایک ہے دعا جو ہم مانگتے ہیں، ہم وہ تو دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. ایک دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں. اور ایک سواد لام یا کا جو مادہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ کسی سے کوئی حرارت حاصل کرنا، کسی سے کوئی توانائی حاصل کرنا. جیسے آپ آتش دان یا ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ حرارت حاصل کرتے ہیں نا. آپ کا جسم گرم ہوتا ہے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے. سیاچین میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی ٹھنڈا ہو گیا تو گیا. ویسے آپ لوگ تو جن اداروں میں رہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں تو بچپن میں جب امری میں تھے ہدایت ہوتی تھی کہ برف پر سونا نہیں ہے کبھی بھی. اچھا، آپ کہیں گے کہ عجیب پاگل آدمی، برف پر بھی نیند آتی ہے؟ بڑی میٹھی نیند آتی ہے. آپ کو اگر تجربہ ہو، برفانی ماحول ہو، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بلڈ سرکولیشن آہستہ آہستہ سلو ہوتی ہے، تو برف پر جو سو گیا وہ نہیں اٹھ سکتا. تو چونکہ پیدل راستے ہوتے تھے ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں، وہ کہتے تھے جب آپ پیدل چل رہے ہوں چاہے جتنے تھک جائیں برف پر ریسٹ نہیں کرنی. اگر برف پر آنکھ لگ گئی تو پھر کھلے گی. وہ شاعر کیا کہتا ہے جی، حسن دو ہی طرح سے اچھا لگتا ہے، یا آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا. تو ایک اس انداز، تو حرارت کی ایک ضرورت ہوتی ہے. یہ بات سمجھا کے اس لیے رہا تھا، بعض چیزیں ذرا اس ڈیپتھ میں اور گہرائی میں ذرا زیادہ چلے جائیں تو پھر مشکلات آ جاتی ہیں. یہ روح بھی سرد پڑ جاتی ہے. میں اب تزکیے کے الفاظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا. یہ روح بھی سرد پڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے. اسے بھی ایک توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی ایک حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کو یہ حرارت کہاں سے ملتی ہے؟ ذات باری تعالیٰ سے اور اس کے کلام کے ذریعے سے. یہ یہاں سے حاصل کرتی ہے. یہ جسم جیسے حرارت حاصل کرتا ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو آپ کے کھانے پینے سے حرارت حاصل کرتا ہے جسم. آپ نے کوئی سوپ پیا، کچھ پیا تو جسم میں ایک توانائی آ گئی، کوئی وٹامنز لیے اور حرارت آ گئی. اس کا تعلق، اسی لیے اس کو اہل علم نے کہا کہ اس روح کا تعلق اپنے رب سے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کرن کا سورج سے تعلق ہوتا ہے. کروڑوں ہاں میل پر وہ کرن جو ہے، سورج کی شعاع جو ہے، رے آف لائٹ، وہ آ جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق پیچھے مرکز سے، سورج سے نہیں ٹوٹتا. بلکہ آپ میں سے جنہوں نے فزکس پڑھی ہو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے سورج کی لائٹ وہ سیدھی نہیں آتی بلکہ ایک کرویچر بناتی ہے.
کرویچر آف رے آف لائٹ, اور وہ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے پھر بہت دور سے پھر واپس سورج تک جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, اس کی یہ ظاہری شکل یہ ہو جائے گی, انا للہ و انا. کتنا لمبا سفر کاٹ کر پھر آپ نے لوٹ کر کہاں جانا ہے, وہی لوٹ کر. جیسے وہ سورج کی لائٹ جو ہے وہ لوٹ کر وہاں چلی جاتی ہے. تو یہ گویا کہ اس کی توانائی اور اس سورج کو جو جیسے حرارت آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح اس روح کو جو ایک حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو نماز کے اندر یہ دونوں چیزیں حاصل ہونی چاہیے انسان, جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تمہارا جسم جھکتا ہے نماز میں, تم نہیں جھکتے ہو. تم رکوع کرنے کو تیار نہیں ہو, تم نے جسم کو رکوع کروا لیا, اس کو سجدہ کروا لیا, لیکن اندر کیا ہے وہ انا, وہ سیلف, وہ کیا ہے وہ ویسے ہی اکڑی کھڑی. اصل میں نماز یہ ہے کہ اس انائے صغیر کا اس انائے کبیر کے سامنے جھک جانا, اپنی انا کو اس کی انا کے سامنے سرنڈر کر دینا. تیرا امام بے سرور, تیرا امام بے حضور, تیری نماز بے سرور, جو علامہ اقبال نے, تیرا امام بے حضور, اسے بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے, کس کے حضور کھڑا ہے. تیری نماز بے سرور, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. وہ ایک خاص ایک جذباتی کیفیت میں علامہ اقبال نے جو یہ بات کی. تو نماز میں وہ انسان حضوری انسان کو وہ حاصل ہو. ساری نماز آپ نے پڑھ لی لیکن آپ کو وہ حضوری حاصل نہیں ہو رہی, آپ کو وہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ نماز چاہیے ان اہل ایمان کے لیے جو وہ ان خلقی کمزوریوں سے پر قابو پائیں گے, جو ان کے ساتھ نکلیں گے. یہ وہ نماز ہے کہ جو پھر تزکیہ کرے گی. یہ وہ نماز ہے کہ پھر وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ وہ نماز اس انداز میں جائے گی تو پھر معاملہ ہو کر رہے گا. والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ جو اعراض عن اللغو کرتے ہیں, بیکار باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے, توجہ نہیں دیتے. اچھا, ان بیکار باتوں میں اور چیزوں میں وقت گزاری یہ سب سے بڑا معاملہ چل رہا ہے آج کل. اور وقت گزاری کے لیے یہ موبائل آج کے دور میں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. ہاں, اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں لیکن اس کے ٹریپ میں نہ آئے. انفارمیشن ایکسچینج کریں, اس سے ایک سہولت دی ہے, آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ فوراً آ جاتی ہے. کتنی سہولت ہو گئی ہے. لیکن اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اور وقت گزاری کے لیے اس موبائل کو نہ کریں استعمال. ٹھیک ہے, انسان کھیل بھی رہا ہے, اگر آپ کہیں گے کھیل تماشا بھی, کھیل کود بھی کیا ہے, یہ بھی بیکار چیز ہے. نہیں, اگر وہ بھی ورزش کے لیے, صحت کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہے. لیکن اگر وقت گزاری کے لیے کھیل بھی کر رہے ہیں, سیر بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اپنے اس مطمع نظر کو, نقطہ نظر کو درست کریں کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. ایسا کوئی بے فائدہ کام نہیں. اور وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین ہے وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں کرتے. کم از کم دنیا پر ایمان ہے تو دنیا کے لیے ہی نہیں کرتے. یہ والا معاملہ. اور وہ لوگ والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے عمل پر مسلسل کاربند رہتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے حوالے سے اپنا تزکیہ مسلسل کرتے رہتے ہیں. وہ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ سال پورا ہوگا تو پھر دیں گے, وہ دیتے رہتے ہیں پھر یہ سارا. ویسے تو کھیل کھیلے آدمی تو کیا نہیں کھیل سکتا. ایسے بڑے بڑے نام ہیں اہل علم کے کہ وہ سال پورا ہونے پر اپنا سارا مال کس کو دے دیتے تھے, بیوی کے نام کر دیا. 10 مہینے گزر گئے ہیں, بیوی کے نام کر دیا. بھئی میرے مال پر تو سال پورا ہی نہیں ہوا.
اور اگلا سال پورا ہونے سے پہلے وہ ان کے نام کر دیتی تھی. بڑی چوٹی کی شخصیات گزری ہے ایسی. دیکھیں اگر وہ تقویٰ نہ ہو، جیسے میں نے کہا یہ تزکیہ نہ ہو، تو اللہ کے قانون کے ساتھ بھی کھلواڑ کیوں نہیں کر سکتا آدمی؟ اس میں بھی چاہے جدھر سے مرضی جو نہیں، آپ کا دل آ گیا مچھلیاں پکڑنے پر، کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ آپ نے کہنا میں نے ہفتے کے دن پکڑنی ہے، کون روک سکتا؟ وہ کوئی نہ کوئی جواز اور طریقے نکل آتے ہیں اس کو پکڑنے کے. ابھی علامہ یوسف قرضاوی صاحب جو ہے وہ پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مسیار ویکنڈ میرج، اس کے حوالے سے مفتیوں نے کیس اتنا شاندار تیار کیا اور میرے سامنے رکھا ہے کہ دلائل اور چیزیں دیکھ کے میں بھی انکار نہیں کر سکتا. یعنی میں بھی اس کو ان دلائل کی بنیاد پر کروں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بات درست نہیں ہے. ایسا شاندار کیس تیار کیا ہے دلائل سے اور احادیث سے اور آیات سے، وہ مفہوم نکال کر رکھے ہیں کہ آدمی انکار نہیں کر سکتا. اور ویکنڈ میرج کو عربوں کی ضرورت تھی، اب ان کا دل تھا کہ ذرا جیسے یورپ میں ہوتا ہے یہاں بھی ہو، تو اس کے لیے کوئی جواز تو فراہم کرنا تھا نا، وہ ہوا بھی. تو بہرحال وہ لوگ جو اپنے مال میں سے پھر مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ یہ وہ معاملہ ہے زکوٰۃ کا کہ عربی میں مالی کے اس عمل کو کہتے ہیں کہ ایک پودا آپ نے کیاریوں میں لگایا، پھول لگائے، کوئی اور چیزیں لگائے، تو اس کے ساتھ کچھ اور جاڑ جھنکار بھی اگاتا ہے. تو مالی وہ کھرپی لے کر کیا کرتا ہے، وہ ساری جڑی بوٹیاں اکھاڑ دیتا ہے تاکہ اصل نمو اس پودے کو ملے. ہمارے ہاں بعض لوگ جذبات میں آ کر پورا پودا ہی اکھاڑ دیتے، وہ نہیں کرنا، اتنا تزکیہ نہیں کرنا. وہ جو اصل شے ہے اس کے مقام پر برقرار رہے، اس کا تعلق وہ ذرا جڑ جائے گا اس پودے کا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں کہ اصل پودا نہیں اکھاڑنا، وہ آ جائے گا اس کے ساتھ کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہاں وہ جوڑوں گا میں بات. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور سورہ معارج کی آیات میں جوڑیں تو انہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ میرے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، معاشرے میں میرے مال کے کیا ہیں، حقدار ہیں. وہ اس احسان کے رویے سے نہیں دیتے، وہ بلکہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مجھ پر یہ حقوق ہیں میرے عزیز و اقارب کے، کہ میں دوں انہیں، میں ان تک پہنچاؤں، اپنی مصروفیت میں سے وہ وقت نکالوں اور دے کر رہوں. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ بڑا لمبا مضمون ہے، اس پہ آپ نے سوالات بڑے اٹھانے ہیں، تو میں ابھی ترجمہ کر کے اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. اس کو پورے ٹاپک کے طور پر اگلی دفعہ اس پر گفتگو کریں گے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون. اسلام یہ چاہتا ہے کہ سیکس کا جذبہ تو کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے نا. لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سیکس کو ختم کر دیا جائے. دیکھیں دو انتہا ہیں دنیا میں، پھر میں وہی بات کروں، دو انتہا. ایک ہے کہ بے قید بے ربط یہ سارا معاملہ ہو، جیسے فرائڈ نے کہا کہ دیکھیں جب آپ کے اندر وہ خواہش ابھرتی ہے تو کیا ہوتی ہے، ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے دماغ کے اندر، اور ٹینشن کیا چاہتی ہے، ریلیز ہونا چاہتی ہے. تو جب آدمی کے ذہن میں ٹینشن ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے آزادانہ موقع ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ ٹینشن پیدا ہو وہ ریلیز کرے. کوئی نکاح دوسرے یہ وہ قید و بند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل آزاد ہو جائے. ایک یہ تصور ہے. اچھا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا تصور کیا ہے، رہبانیت کا، کہ یہ شاید شادی کرنا اور یہ کوئی سیکس کرنا یہ ہے ہی گندا بڑا گھٹیا کام، کوئی اچھا کام نہیں. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نہیں، سیکس کا جذبہ ہے لیکن اسے ڈسپلن میں چلانا پڑے گا.
سیکس ڈسپلن کے ساتھ ہو، اس کے جو جائز راستے رکھے گئے ہیں ان جائز راستوں میں ہو، تو یہ کوئی ملامت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی گندا کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے اونچے اور پہنچی ہوئی ہستی، انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، بڑے اونچے مقام پر ہیں، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام پر، پھر تو معاذ اللہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، تنقید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا مجبوری تھی، کیا وجوہات تھیں، آپ کو اور مجھے نہیں پتا۔ نہ اس کی کوئی تعریف کرے اس عمل کی، کسی نے اگر نہیں کی تو یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، لیکن کیا مجبوریاں تھیں، کیا وجوہات تھیں، یہ قابل تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات اس کو چھوڑ دیا کرے، تعریف بھی نہ کرے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں، باندیاں ہیں، ان پر بھی وہ اپنا جائز ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں۔ تو یہ چونکہ ایسی بات تھی کہ آج کے دور میں یہ بڑی سمجھنے سمجھانے والی بات ہے، باندیوں والی، لونڈیوں والی، تو اس کو میں چاہوں گا کہ اگلے ہفتے کے ہم درس کے اوپر جو ہے وہ یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔